کہ دو صحابی ہے، ایک انصاری ہے اور دوسرا آپ کا رشتہ دار ہے سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی۔ دونوں کا آپس میں، سیدنا زبیر کا اور ایک انصاری صحابی کا آپس میں اختلاف ہو۔ اختلاف اس طرح ہو کہ یہ پانی کا کنواں ہے، اور اس دور میں اور عرب کے علاقے میں کنویں سے پانی، چشموں سے پانی لگتا، اور پھر کنویں سے پانی لگانے کے لیے، نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی جانور، اس کے لیے اونٹ وغیرہ کوئی جانور استعمال ہو جس کے ذریعے پانی نکالا جائے۔ اور پانی جو ہے لازم ہے کہ اس کی سطح انتہائی گہری، اور پانی جب کچھ اکٹھا ہو جاتا، جڑ جاتا، اس سے پانی کچھ زمین کے حصے کو لگا لیا جاتا، پھر پانی نیچے ہو جاتا، سطح نیچے ہو جاتی، تو وہاں تک ڈول پہنچانا پھر ناممکن۔ تو سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی کی زمین کے ساتھ بالکل ساتھ ملتا چشمہ تھا، ساتھ بالکل ملتا تھا کنواں، تو سویرے آگے پانی وہ شروع کر، ابھی تک ان کی زمین رہتی ہوتی، پانی کی سطح نیچے ہو جاتی، پانی ختم ہو جاتا۔ اب بھائی پانی کل لگے، سویرے وہ پھر آتے، پانی شروع کرتے، شام تک لگتا، پانی کی سطح پھر کم ہو جاتی۔ تو اس سے ان کی سے آگے جو زمین تھی وہ انصاری صاحب۔ اب انصاری صاحب نے سیدنا زبیر سے کہا، روزانہ یہی روٹین ہے، پانی آپ کی زمین پر پہنچتا ہے، کچھ زمین میں پانی آتا ہے، سیلاب ہوتا ہے علاقہ، پھر پانی ختم ہو جاتا، ایسے سلسلہ چلتا رہا تو ہماری تو فصل ختم ہو جائے گی، سوکھ جائے گی۔ تو ایسے کہ کل صبح سویرے جب پانی آپ نہیں لگائیں گے، پہلے میری زمین کو جائے گا، میں لگاؤں گا بعد میں۔ سیدنا زبیر فرمائے کہ پانی گزر کے میری زمین سے جائے اور لگائیں آپ، یہ کیسے ہو سکتا؟ پہلے باری تو میری بنتی، اصول بھی یہی ہے، کنویں کے ساتھ، موقع کے ساتھ جس کی زمین ہے پہلے باری اس کی، پھر جو آگے زمین آتی جائے گی پانی باری تقسیم ہوگی۔ فرمایا زمین میری پہلے ہے، میری زمین سے پانی گزر کے آپ کی زمین کو کیوں لگے؟ جب تک میری ضرورت ہے، میری زمین سیراب ہوگی، بچے گا تو پانی ملے گا۔ جھگڑا شدت اختیار کی، دونوں نے کہا آؤ اللہ کے رسول سے پوچھتے، فیصلہ رسول اللہ سے کرا۔ یہ وہ ہستی، یہ وہ درجہ، یہ وہ حیثیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے دونوں صحابی۔ آپ نے دونوں کی بات سنی، دونوں کا موقف سننے کے بعد آپ نے فرمایا کہ انصاف یہ ہے، میرا فیصلہ یہ ہے کہ چونکہ زمین حضرت زبیر کی پانی کے چشمے کے کنویں کے ساتھ ہے، تو حق انہی کا ہے کہ پہلے یہ زمین ان کی سیراب، یہی تقسیم کا طریقہ ہے۔ ہمارے ملک میں بھی یہی رائج کہ جس کی زمین موقع اور چشمے کے قریب ہوگی، ساتھ ہوگی، پہلے باری اس کی، پھر آگے تقسیم کار ہو۔ نبی علیہ السلام نے یہ اصول بیان کر، تو آپ نے ساتھ ساتھ فرمایا کہ زبیر باری تو تیری ہی ہے، عدل یہی ہے، انصاف یہی ہے، لیکن پڑوسی کے بھی کچھ تو حقوق ہوتے ہیں، کچھ زمین کو لگا لیا کر اور کچھ اپنے بھائی کو بھی دے دیا کر۔ آپ نے یہ فیصلہ کر۔ اب انصاری صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فیصلہ انصاف پر نہیں ہوا، کیونکہ نیا تھے، مسلمان تھے، اسلام میں داخل ہو، تربیت ہو رہی۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انصاف نہیں ہے، یہ تمہارا رشتہ دار ہے، تمہاری پھوپھو کا بیٹا ہے، آپ نے رشتہ داری اور خون کا خیال رکھ کے یہ فیصلہ کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پر غصے میں آئے اور آپ نے فرمایا تو کہ اللہ سے نہیں ڈرتا؟ اگر اللہ کی زمین پہ میں محمد ہی انصاف نہیں کروں گا تو بتا قیامت تک پھر انصاف کون کرے گا؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب یہ بات انصاری صحابی نے کہی تو حضور نے اپنے جس بات کا اظہار کرتے ہوئے، غصے کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات کہی اور فرمایا، اے زبیر، جی یا رسول اللہ، یہ نہیں جانتا کہ محمد مصطفیٰ کون، اس نے نہیں سمجھا ہماری شان کو اور درجے اور مقام کو اور حیثیت کو۔ تو سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی جن کے حق میں جب فیصلہ ہوا، پھر یہ آیت نازل ہوئی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ ہے وہ محمد مصطفیٰ کی حیثیت جس کو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے رکھوں کہ آپ کا درجہ رسالت، اس کی حیثیت کیا ہے۔ فرمایا تیرے رب کی قسم، اور سارا قرآن پڑھے، اتنی خوبصورت اور عمدہ قسم آپ کو نہیں ملی۔ فلا وربک، قسم ہے محمد تیرے رب کی، کھانے والا بھی رب ہے لیکن انداز کیا ہے، فلا وربک لا یؤمنون، قسم ہے مجھے تیرے رب کی، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے جھگڑوں میں آپ کا فیصل نہ مانے، آپ کا فیصلہ تسلیم نہ کرے، اور کر لے بھی۔ ایک تو ہے کہ نہ کرنا، انکار کر دے، فرمایا دوسرا ہے مان لینا۔ اللہ فرماتے ہیں مان لینے کے بعد ہم اس کے دل کو دیکھتے، اگر دل میں اس کو سکون نہ آئے تب بھی مومن نہیں۔